بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کا مہینہ ایک اسلامی مہینہ ہے۔ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی مختلف وجوہات علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ سفر کا معنی ہے خالی ہونا، یعنی عرب کے لوگ سفر کے مہینے میں جنگ و جدال کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑتے تھے، تو گھر خالی رہ جاتے تھے تو وہ کہتے تھے سافر المکان، مکان خالی ہو گیا۔ اور اس میں ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس مہینے میں عرب کے لوگ سفریہ علاقے میں چلے جاتے تھے اور وہاں جا کر کھانے پینے کا بندوبست کرتے تھے، اور اس سفریہ شہر کی نسبت سے بھی اس کو سفر کہا جاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس مہینے میں لوگوں پر چڑھائی کرتے تھے جنگ و جدال کے ذریعے، اور لوگوں کو لوٹ مار کر خالی کر دیتے تھے، اس وجہ سے بھی اس کو سفر کہا جاتا ہے۔ اور عرب کے جو کفار تھے، زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے، ان کے اندر سفر منحوس سمجھا جاتا تھا۔ وہ سفر کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ سفر کے مہینے میں مصیبتیں زیادہ آتی ہیں، سفر کے مہینے میں آفتیں ہلاکتیں زیادہ ہوتی ہیں، لہٰذا جو سفر ہے، سفر المظفر کا جو مہینہ ہے، یہ منحوس ہے۔ اسلام کے اندر کوئی چیز منحوس نہیں سوائے گناہوں کے۔ اسلام میں صرف گناہوں کی نحوست ہے، کسی انسان یا کسی چیز کی نحوست نہیں۔ اسی لیے اسلام نہ کسی کے لیے نحوست کا لفظ بولنا جائز قرار دیتا ہے اور نہ ہی کسی کو منحوس کہتا ہے، لہٰذا کوئی چیز بھی منحوس نہیں ہے۔ منحوس صرف اور صرف گناہ ہیں، کہ جو بھی گناہ کرے گا نحوست اس کے ساتھ آئے گی۔ سفر میں نحوست نہیں ہے، اور یہ کافروں کا طریقہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر میں کچھ نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ سفر میں کچھ نہیں، یعنی اس میں نہ نحوست ہے، نہ آفت ہے، نہ بلائیں ہیں، نہ مصیبتیں ہیں، نہ ہلاکتیں ہیں، جب حضور نے فرما دیا تو ہمارے لیے یہ ایمان کا حصہ بن گیا کہ ہم نے سفر کو نہ تو مصیبتوں والا سمجھنا، نہ آفتوں والا، نہ ہلاکتوں والا، نہ ہی اس کو منحوس سمجھنا۔ میں ویسے ایک سوال کرتا ہوں کہ جو لوگ سفر کو منحوس کہتے ہیں، سفر مہینے کو، تو ان سے یہ سوال ہے کہ کیا باقی 11 مہینے ان پر خوشحالی رہتی ہے؟ کیا ان 11 مہینوں میں انسان کو آسانیاں ہی رہتی ہیں؟ ان 11 مہینوں میں کبھی کوئی شخص نہیں مرتا، کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی ہلاکت نہیں ہوتی، کوئی آفت نہیں آتی؟ سب کچھ آتا ہے، ہر مہینے میں آتا ہے، لیکن ہمارے اندر وہم پڑ جاتا ہے۔ جن کو وہم والی مرض ہو تو ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ جب سفر آئے گا ہم نے نہ کاروبار کرنا ہے، نہ شادی کرنی ہے، نہ کوئی کام کرنا ہے، بس ویلے بیٹھ کر کھانا ہے اور کام ہی کچھ نہیں کرنا، کہ نحوست ہو جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ سفر میں کچھ نہیں، نہ سفر میں نحوست ہے، نہ آفت ہے، نہ ہلاکت ہے، پھر مسلمان کا کام ہی نہیں دوسرا سوال کرنا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل و دماغ سے وہم کو نکال دیں، وہمی چیزوں کو نہ رکھیں اپنے دل و دماغ میں، قرآن اور حدیث کو رکھیں، لوگوں کی باتوں پہ کان مت دھریں، جو قرآن کہے، جو حدیث کہے اس کو مانیں۔ قرآن اور حدیث کو اپنے دل و جان سے مان کر اپنی دنیا کی زندگی بھی اچھی کریں اور آخرت کی زندگی بھی سنواریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔